اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد الرحمن علم القرآن. ابھی الرحمن کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اگلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی ابتدائی موضوعات میں سے وہ یہ ہے کہ الرحمن کا لفظ یہاں ایک آیت کے طور پر آیا ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے اور یہ آیت بھی ہے باقاعدہ اپنے طور پر. یعنی الرحمن پہلی آیت. دوسری آیت ہے علم القرآن. الرحمن اس نے قرآن سکھایا، لیکن اصل میں اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. یہ جملہ ایک ہی ہے، جملے دو نہیں ہیں، جملہ ایک ہی ہے. الرحمن علم القرآن. لیکن اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں تقسیم کر دیا. دیکھیے قرآن کسی عام کتاب کی طرح نہیں ہے. عام کتاب میں ہوتے ہیں جملے اور پیراگراف، ٹھیک ہے، یا چیپٹرز ہوتے ہیں. یہ عام کتاب کی ایک تقسیم ہے. سب سے چھوٹا یونٹ کیا ہوگا؟ ایک لفظ ہوگا، لیکن ایک میننگ فل یونٹ، یعنی جس کی آپ کو سینس بنا سکیں. ایک لفظ پہ کبھی کوئی نہیں رکتا، آپ پورے جملے پہ آ کے رکتے ہیں، پھر اگلے جملے کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر ایک پیراگراف بنتا ہے. پیراگراف اکٹھے ہو جائیں تو ایک چیپٹر بنتا ہے، چیپٹرز اکٹھے ہو جائیں تو پوری ایک کتاب بنتی ہے. قرآن کا ایک اپنا سگنیچر ہے، اپنا ایک سٹائل ہے. اس کو آپ کسی اور لٹریچر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کا کوئی اور بالمقابل آپ کسی اور کتاب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، سٹائل کے اعتبار سے بھی یہ منفرد ہے. اس میں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک آیت بناتے ہیں الف لام میم، اس میں تو لفظ بھی نہیں ہے، حروف ہیں، وہ اپنی طور پر ایک آیت ہے. کبھی ایک ہی لفظ ہے جیسے الرحمن، ایک ہی لفظ ہے اور وہ آیت ہے. کبھی کبھار ایک پورا صفحہ چل رہا ہے یوصیکم اللہ، یا آیت الدین ہے. آیت الدین کہتے ہیں لین دین کی آیت کو. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، پورا صفحہ ایک ہی آیت ہے. کبھی ایک آیت ہوتی ہے پورا پیراگراف، کبھی ایک آیت ہوتی ہے ایک مکمل جملہ، کبھی ایک آیت ہوتی ہے ایک لفظ. اس کو آپ گرامر کے اعتبار سے یا عام زبان کے اعتبار سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. یعنی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آیت کو جملہ نہیں کہہ سکتے. انگلش میں آیت کو میرے نزدیک ورس بھی نہیں کہہ سکتے. ورس کے اپنے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. آیت کا اپنا ہی سٹینڈرڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنا دیا ہوا نام ہے. تو الرحمن کو جب ایک آیت بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ یہ غور کریں کہ اس آیت کے پیچھے کیا ہے. اگر یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے. اگر قرآن پر غور کرنا ہے تو ہر آیت پر رکے، اچھی طرح غور کرے، پھر اگلی آیت پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جملے کے درمیان میں روک دیا، الرحمن پر روک دیا، یہ نہیں کرنے دیا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم الرحمن پر رکیں، اس پر غور کریں، اور اس پر غور کرنے کے بعد ہی باقی ساری صورت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے میری لیکچر سیریز میں اگر کوئی شروع کی باتیں سکپ کر دے، آگے جو میں مزید بات کروں گا وہ شاید ان کو اس طرح سمجھ نہ آئے جو شروع سے سن رہے ہیں. ان کو تو میں نے کچھ انٹروڈکشن دیا ہے نا، تو کچھ آئیڈیاز ان کے ذہن میں ہیں، کچھ افکار ان کے ذہن میں ہیں، ان کو پتہ ہے. میں ان کی طرف دوبارہ ریفر کروں گا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات. کوئی اور دیر میں آئے گا اس کو وہ بات مس ہو جائے گی. سیدھی سی بات ہے نا. تو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، وہاں سے پوری ذہنیت بن جاتی ہے. انسان مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے کہ یہ پوری بات کس بارے میں کی جا رہی ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ باقی جو پوری صورت ہے نا، یہ ایک لفظ کی تفسیر ہے. وہ کیا لفظ ہے؟ الرحمن. اللہ تعالیٰ نے اس نام پر غور کر لو. اس میں جتنی محبت ہے اللہ کی، جتنا خیال ہے اللہ کا، جتنی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جتنا تمہارے ساتھ صبر کا برتاؤ ہے، ان تمام کو مد نظر رکھو. پھر باقی ہر آیت کو ایسے پڑھو کہ اس کے شروع میں پہلا لفظ الرحمن ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان، الرحمن علمہ البیان، لأنہ مبتدأ لکل هذه الجمل. یہ ان تمام جملوں کی شروعات ہے اصل میں. اسی طرح آیت الکرسی میں ہوا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پھر کہا ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اصل کیا ہے لغت کے اعتبار سے؟ اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ 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 اللہ. اس صورت میں کیا ہوگا؟ الرحمن 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 الرحمن. رحمت کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ کی اس وصف کو نہیں بھولنا.